یفلح الظالمون، جو ظالم ہیں، بے انصافی کرنے والے ہیں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور ظلم کا معنی جیسے کسی کا مال چھین لینا ظلم ہے، کسی کو جان سے مارنا ظلم ہے، کسی کو حق سے بے دخل کرنا ظلم ہے۔ تو کئی دفعہ عرض کیا سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے حق اللہ کو نہیں دیتا، سب سے بڑا ظالم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کے اوپر ہیں، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حضور کے پیچھے بیٹھے ہیں گھوڑے کے اوپر، اکٹھے ایک ہی گھوڑے پر سفر کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ فرماتے ہیں یا معاذ، وہ جواب دیتے ہیں لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ پھر حضور کچھ وقفے کے بعد فرماتے ہیں یا معاذ، پھر وہ جواب دیتے ہیں۔ 3 دفعہ حضور نے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا، حالانکہ اتنا قریب بیٹھ درمیان میں کوئی اور چیز نہیں تھی، بالکل متصل تھے، سن رہے تھے پہلی دفعہ بھی دوسری دفعہ بھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقفے سے بار بار فرما رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگلی بات جو میں کہنے والا ہوں وہ بڑی اہم ہے، بڑی قابل توجہ ہے، اس کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے حضور بار بار 3 دفعہ متوجہ کر رہے ہیں، اور تیسری مرتبہ کے بعد فرماتے ہیں اے معاذ یہ تو بتا کہ اللہ کا اللہ کے بندوں پر کیا حق ہے، اللہ کا اللہ کے بندوں پر کیا حق ہے، اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے۔ ما حق العباد علی اللہ وما حق اللہ علی العباد، یہ سوال کیا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ وہ ادب والے بھی تھے، سمجھدار بھی تھے، تو جواب دیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ جانتے ہیں، لہٰذا آپ ہی ارشاد فرمائیے اس سوال کا جواب۔ حالانکہ وہ خود بھی بتا سکتے تھے، لیکن جب عالم بڑا موجود ہو، علم والا موجود ہو، تو پھر ہمیں اسی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی بات سے ہمیں علم ملے گا۔ ایک جگہ پر عالم کی تعریف یہی کی ہے کہ اس کی مجلس میں بیٹھو تو علمی فائدہ ہو، اللہ والے کی تعریف یہ کی ہے کہ اس کی مجلس میں بیٹھو تو دل کا تعلق اللہ سے جڑے، جس کی مجلس میں بیٹھنے سے دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے یہ بندہ اللہ والا ہے، اور جس کی باتیں سن کے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے یہ بندہ عالم ہے۔ تو حضرت معاذ نے فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، آپ ہی ارشاد فرمائیے۔ تو حضور نے جواب دیا اللہ کا حق اللہ کے بندوں پر یہ ہے ان یعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، بس یہ اللہ کا حق ہے۔ شور پکار منت منوتی نظر و نیاز صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور فرمایا پھر اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو بندے اس نظریہ عقیدے پر دنیا سے چلے جائیں اللہ یعذب، اللہ ان کو عذاب اور سزا نہ دے بلکہ ان کو بخش دے، یہ بندے کا حق ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ پر کہ جو بندہ دنیا میں شرک سے بچا رہا، غلط نظریات و عقائد سے بچا رہا، اس نے گویا اللہ کا حق ادا کر دیا، لہٰذا اب اللہ کا حق ہے کہ مرنے کے بعد ایسے بندے کو سزا اور عذاب نہ دے۔ جب حضور نے یہ جواب دیا تو حدیث پاک میں ہے کہ حضرت معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا لوگوں کو میں یہ بشارت دے نہ دوں کہ صرف شرک سے بچنا کافی ہے؟ وہ جو لمبی چوڑی زیادتی باتیں، سردیاں گرمیاں، نفلیں، نفلی روزے، فلاں فلاں، جہاد، حج، عمرے، یہ تو بڑا مشکل لگتا ہے، ہم تو سمجھتے تھے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا، یہ تو آپ نے آسان سا نسخہ بتا دیا کہ افلا ابشرکم، کیا میں لوگوں کو خوشخبری نہ دے دوں اس بات کی؟ حضور نے فرمایا نہیں بتانا، اذن یتکلوا، اس وقت وہ اسی پر بھروسہ کر کے عمل چھوڑ دیں گے۔ بعد میں حدیث میں آتا ہے کہ مرنے کے وقت موت سے تھوڑی دیر پہلے حضرت معاذ نے یہ حدیث بیان کی کہ کہیں کتمان حدیث کا علم کو چھپانے کا گناہ نہ ہو، تعصمًا، یہ لفظ آتے ہیں مشکوٰۃ شریف میں۔
تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ظالم ہے وہ صرف یہ نہیں کہ بس میرا مال چھین لیا، میری زمین پہ قبضہ کر لیا، مجھے تھپڑ لگا دیے تو بڑا ظالم ہے، مجھے گالیاں دیں بڑا ظالم ہے۔ بھئی ظالم وہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، جو قرآن کا حق ادا نہیں کرتا، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کرتا، جو ہم نے خود کلمہ پڑھا ہے، اس کلمے کے بھی ہم پر حقوق ہیں، اس کلمے کے حق ادا نہیں کرتا۔ یہ ساری چیزیں ظلم میں